بارش کا قطرہ سپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ شرافت عقل و ادب سے ہے، نہ کہ مال و نسب سے ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبب۔ مرد کی سب عادت عورت کی سب سے اچھی عادت ہے، یعنی بخل، غرور اور بزدلی، کیونکہ اگر عورت مغرور ہو تو وہ مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرے گی، اور اگر بزدل ہو تو وہ ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے نہیں نکلے گی۔ سب سے برا گھر وہ حمام ہے جس میں ستر ظاہر ہو اور حیا رخصت ہو جائے۔ جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی، اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ کر دیا۔ دوسرے قول کے مطابق گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ اے تاجروں کے گروہ، حق لو اور حق دو، تم سلامت رہو گے، اور تھوڑا نفع دگنا نہ کرو، ورنہ تم حق روک کر اس زیادہ سے محروم ہو جاؤ گے اور کئی گنا باطل طور پر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ میرے نزدیک اپنے دینی بھائی کو 20 درہم دینا دوسرے مسکینوں پر 200 درہم خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بدترین دوست وہ ہے جو تجھے خاطرداری کا محتاج اور عذر طلب کرنے پر مجبور کر دے۔ بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے۔ جس نے نمک کے ساتھ کھانے کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کے آفات دور کر دے گا۔ جس نے ایک دن میں 7 عجوہ کھجور کھائیں، اس کے پیٹ کا ہر مرض مارا گیا، اور جس نے ہر روز 21 کشمش سرخ کھائیں، وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ شکایت نہ دیکھے گا۔ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب ہے۔ بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ حضرت علی کھجور اور نمک اپنے کپڑے اور ہاتھ میں لے جاتے اور ایک شعر پڑھتے جس کا مفہوم یہ ہے: کامل آدمی اپنے کمال سے گھٹ نہیں جاتا جب وہ اپنے اہل و عیال کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اہم ہو، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اہم ہو، اس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا۔ مجھے ایک غلام آزاد کرنے کے مقابلے میں یہ زیادہ محبوب ہے کہ ایک دفعہ کھانے پر اپنے بھائیوں کو جمع کروں۔ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ رزق جو مجھے تلاش کرے، دوسرا وہ رزق جس کو تو تلاش کرے۔
جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ابتلا یعنی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب اگر اس نے صبر کیا تو اسے چن لیتا ہے، اور اگر راضی ہو گیا تو اسے برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ جو شخص مجھے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق پر فضیلت دے گا تو میں اسے افطرا باندھنے یعنی تہمت لگانے والے کی سزا لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ شارک سے قریب تر ہے۔ لوگوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اور خدا کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ والوں کی سب سے زیادہ تعظیم کرے اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھے۔ جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا اور دوزخ سے خائف حرام سے محفوظ رہتا ہے۔ موت کا منتظر خیرات کی طرف جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ جس نے عزت کی معرفت حاصل کر لی اس نے سنت کی اتباع کر لی، اور جس نے سنت کی اتباع کر لی وہ اولین میں شامل ہو گیا۔ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومن کی پیٹھ مضبوط کی، اور جس نے نہی عن المنکر کیا اس نے منافق کی ناک خاک میں ملا دی۔ جس نے سچائی کو باندھ لیا اس نے اپنا فریضہ پورا کر دیا اور اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اے لوگو، مال و اولاد کی کثرت کی بجائے علم و حلم اور عبادت کی کثرت تیز نیکی ہے۔ حمد الہی پر توجہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ دنیا میں فقط دو شخصوں کے لیے خیر خواہ ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے والے اور خیرات کرنے میں سبقت لے جانے والے کے لیے۔ اے اللہ، جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، ایک لمبی امیدیں لگانا اور دوسرا اپنی خواہش کے مطابق چلنا۔ سن لو، دنیا تو جا رہی ہے لیکن آخرت آنے والی ہے، دونوں ہی میں لوگ ملیں گے، لہٰذا آخرت کے لوگ بن کر دکھاؤ، دنیا دار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ اماموں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے ادنا آدمی کے حال میں تاکہ مالدار ان کی اتباع کرے اور فقیر اپنے فقر کو عیب نہ سمجھے۔